حضرت جبیر تابعی ہیں، حضور کے صحابہ کی زیارت کرنے والے، اور قصہ بیان کر رہے ہیں وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جلیل القدر صحابی حضرت سیدنا مقداد بن اسود رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ فرماتے ہیں ہم ایک دن ان کی خدمت میں حاضر تھے، ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص کا گزر ہوا وہاں سے، تو اس شخص نے حضرت مقداد کو دیکھا، اس کے دل میں ایک تمنا نے انگڑائی لی، ایک جستجو اور ایک طلب، ایک لگن اس کے دل میں پیدا ہوئی، اور وہ آرزو لفظ بن کے اس کے لبوں پر آ گئی۔ وہ کہنے لگا کہ مبارک ان دو آنکھوں کے لیے جنہوں نے رسول اللہ کا دیدار کیا ہے۔ ظاہر ہے صحابی وہی ہوتا ہے نا، بلکہ صحابی بنتا ہی دیدار مصطفیٰ سے ہے حالت ایمان میں۔ تو حضرت مقداد کی طرف اشارہ کر کے کہا ان دو آنکھوں کے لیے مبارک، انہیں اللہ نے اپنے حبیب کا دیدار عطا کیا ہے۔ ساتھ اس نے اس خواہش کا اظہار کیا، اس نے کہا کہ کتنا اچھا ہوتا اگر ہم بھی وہ دیکھ لیتے جو تیری آنکھوں نے دیکھا، ہمیں بھی وہ دیدار نصیب ہو جاتا جو دیدار اللہ نے آپ کے مقدر میں لکھا، اور جن محفلوں میں آپ جاتے رہے اللہ وہ محفلیں ہمیں بھی نصیب کرتا۔ حضرت مقداد بن اسود، اب بظاہر اگر دیکھا جائے تو اس خواہش میں کیا بری بات ہے؟ کوئی بندہ یہ تمنا کرے کہ کاش میں زمانہ رسالت میں ہوتا۔ لوگوں نے یہ خواہش کا بھی اظہار کیا ہے، کاش کہ میں مدینہ کی سرزمین کا ایک ذرہ ہوتا، کملی والا میرے سینے پہ چلا کرتا، میں حضور کے تلووں کے بوسے لیتا۔ خواہش ہے، بظاہر کوئی برائی نہیں، لیکن حضرت جبیر کہتے ہیں کہ حضرت مقداد بن اسود نے یہ بات سنی تو فاستغضب، آپ نے سخت غصے کا اظہار فرمایا، ناراضگی کا اظہار فرمایا، ناراض ہو گئے حضرت مقداد۔ تو وہ شخص حیرت میں مبتلا ہوا، بلکہ جبیر کہتے ہیں کہ میں خود حیران ہوا کہ اس شخص نے تو ما قال الا خیرا، اس نے تو بلائی کی بات کی ہے، خیر کی بات کی ہے، اچھی بات کی ہے، پھر اس میں غضب اور غصے والی کیا بات؟ تو فرماتے ہیں کہ حضرت مقداد اس شخص کی طرف متوجہ ہوئے جس نے اس خواہش کا اظہار کیا، اور متوجہ ہو کر آپ نے ارشاد فرمایا کہ کیا ہے لوگوں کو وہ اس جگہ موجود ہونے کی خواہش کرتے ہیں جس جگہ ان کی موجودگی اللہ نے پسند نہیں فرمائی۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کی مرضی یہ تھی کہ تم زمانہ رسالت میں نہ ہوتے، تم بعد کے زمانے میں ہوتے، اور تم یہ خواہش کرتے ہو کہ تم اس زمانے میں ہوتے۔ اگلی بات انہوں نے یہ جو حکمت بیان کی یہ سمجھنے والی ہے۔ فرمایا اگر یہ خواہش کرنے والا اس زمانے میں ہوتا تو اسے کیا پتا کہ وہ کس حال میں ہوتا۔ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کتنے لوگ ایسے آئے کہ حضور کی خدمت میں آ کے بھی وہ جہنم کا ایندھن بن گئے، حضور کے زمانے میں موجود رہ کے بھی وہ نارے جہنم کے مستحق ٹھہرے، اس لیے کہ انہوں نے حضور کی دعوت کو قبول نہیں کیا، انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کی تصدیق نہیں کی۔ تمہیں کیا گارنٹی اور کیا ضمانت کہ تم ہوتے تو تم ایمان لے آتے؟ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ اولا تحمدون اللہ، کیا تم اس بات پر اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے کہ اللہ رب العزت تمہیں دنیا میں اس حال میں لے کے آیا ہے کہ تم سوائے اللہ کے کسی کو جانتے ہی نہیں ہو؟ کیا اس بات پہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں دنیا میں اس حال میں لے کے آیا ہے کہ تم اللہ کے نبی کی تصدیق کرنے والے ہو، رسول اللہ کی رسالت پر ایمان لانے والے ہو، اور یہ ایمان کی دولت اللہ نے تمہیں بغیر آزمائش کے عطا فرما دی ہے۔ آزمائشوں میں پرانے لوگ مبتلا ہوئے، امتحانات سے وہ گزرے،
مشکلات انہوں نے جھیلی، تکالیف کا سامنا انہوں نے کیا، تم پہ تو رب نے کرم کیا، تمہیں اللہ نے ایمان والوں کے گھر پیدا فرما دیا، تم نے آنکھ کھولی تو رب کی توحید پر ایمان لاتے ہوئے، تم دنیا میں آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی تصدیق کرتے ہوئے۔ پھر آپ نے مزید تشریح فرمائی، آپ نے فرمایا کہ اللہ نے اپنے نبی کو اس حال میں دنیا میں بھیجا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے ایک خاصا زمانہ گزرا جس زمانے میں انبیاء کی جلوہ گری نہیں ہوئی۔ حضرت عیسیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان جو زمانہ فترت تھا اس کی طرف اشارہ کیا، ایک طویل زمانہ گزرا، اور اس طویل زمانے کی وجہ سے لوگ جو بتوں کو پوجتے تھے وہ سمجھتے تھے ہمارے دین جیسا کسی کا دین ہی نہیں ہے، بتوں کے پجاری بھی یہ سمجھتے تھے ہمارے مذہب جیسا کسی کا مذہب ہی نہیں۔ پھر اللہ نے کرم کیا، حضور تشریف لائے اور حضور فرقان لے کے تشریف لائے۔ فرقان کا مطلب ہے حق کو باطل سے جدا کر دینے والی ٹھوس، ایتھینٹک اور سالڈ دلیلیں لے کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، لیکن بجائے اس کے کہ سارا زمانہ مان لیتا، حالت یہ بنی کہ باپ اور بیٹے کے درمیان جدائی پڑ گئی۔ ایک خاص تناظر میں انہوں نے بات کی، پھر اس کی وضاحت بھی کی۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ بیٹے کو اللہ نے ایمان نصیب کر دیا تو باپ اس سے دور ہو گیا، باپ کو رب نے حضور کی رسالت پر ایمان نصیب کر دیا تو بیٹا اس سے دور ہو گیا۔ باپ کافر، بیٹا مسلمان، ایک بھائی مسلمان دوسرا بھائی کافر۔ فرمایا حالت یہ کہ گھر کے ایک فرد کے دل پر تالے پڑے رہے، دوسرے کے دل کو رب نے ایمان کے لیے کھول دیا۔